حضرت ماریہ قبطیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا دلچسپ واقعہ۔ مصر کے بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئی ماریہ نامی کنیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، لیکن جب وہ حمل سے ہوئی تو منافقین مدینہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بغیر شادی کے حاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک الگ مکان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ مصر کے ایک بادشاہ نے ایک ایسی خاتون کو تحفے میں بھیجا جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حصہ بن گئیں؟ اور کیا واقعی مدینہ میں کچھ لوگوں نے اس پاکیزہ رشتے پر اعتراض بھی کیا تھا؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کے ان نایاب واقعات میں سے ہے جس میں محبت بھی ہے، آزمائش بھی، اور سچائی کا وہ نور بھی جو ہر شک کو ختم کر دیتا ہے۔ مصر کی سرزمین جہاں قبطی قوم آباد تھی، وہاں کا حکمران جسے مقوقس کہا جاتا ہے اس وقت کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے تو انہی میں ایک خط مصر کے اس بادشاہ کے نام بھی تھا جس میں نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مقوقس نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس خط کا بے حد احترام کیا اور جواب میں کچھ قیمتی تحائف مدینہ منورہ بھیجے۔ انہی تحائف میں دو بہنیں بھی شامل تھیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو حسن و جمال اور نرم مزاجی میں بے مثال تھیں۔ جب یہ قافلہ مصر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ تقدیر کا وہ فیصلہ تھا جو ایک باندی کو ولد کے بلند مقام تک لے جانے والا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک ایسا واقعہ شروع ہوتا ہے جس پر بعد میں منافقین نے بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو اس پوری کہانی میں ملنے والے ہیں، اور ہر موڑ پر ایک نئی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ جب مصر کے بادشاہ مقوقس نے اپنے تحائف تیار کروائے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ اسلام قبول تو نہ کر سکا، مگر وہ جان چکا تھا کہ یہ کوئی عام انسان کا پیغام نہیں بلکہ ایک سچے نبی کی دعوت ہے۔ اسی احترام کے تحت اس نے قیمتی تحائف کے ساتھ دو بہنوں کو بھی روانہ کیا، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن سیرین شامل تھیں۔ یہ دونوں نہایت باوقار، خوبصورت اور سمجھدار خواتین تھیں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کا یہ سفر ان کی پوری زندگی کو بدلنے والا ہے۔ جب قافلہ مصر سے نکلا تو ریتلے میدان، لمبے راستے اور بدلتے ہوئے مناظر ان کے سامنے تھے، لیکن اس سفر میں ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور وہ تھی تقدیر۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں ہی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن نے اسلام کے بارے میں سنا اور دل میں اس دین کی سچائی اترنے لگی، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق انہوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے جیسے قافلہ مدینے کی طرف پہنچتا گیا ویسے ویسے ایک نیا باب کھلنے لگا۔ وہ مدینہ جو اس وقت ایمان کا مرکز بن چکا تھا، جہاں ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے ہر دل کو سکون دیا ہوا تھا۔ جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ پہنچی تو ان کے دل میں یقیناً کئی سوالات ہوں گے۔ ایک نیا شہر، نئے لوگ، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی ہستی سے ملاقات جس کا ذکر وہ سفر بھر سنتی آئی تھی، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ایک ایسا لمحہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ ملاقات صرف ایک بادشاہ کے تحفے کو قبول کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ایک انسان کے دل کو عزت دینے کی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہایت نرمی، شفقت اور احترام کا معاملہ فرمایا، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اسلام میں انسان کی عزت اس کے مقام یا حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے دل اور کردار سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا؟ کیا وہ ایک عام کنیز تھیں یا ان کا درجہ کچھ مختلف تھا؟ اور کیا وجہ تھی کہ بعد میں ان کا ذکر ایک خاص انداز میں کیا جانے لگا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے بعد میں مدینہ کے ماحول میں بھی چہم گوئیاں پیدا کر دیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام مدینہ میں مضبوط ہوتا گیا، انہیں ایک علیحدہ مقام دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ساتھ حسن سلوک ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتا گیا۔ لیکن ہر معاشرے کی طرح مدینے میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو دلوں میں نفاق رکھتے تھے، جو بظاہر مسلمان تھے مگر اندر سے حسد اور بغض سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو ہر اچھی چیز میں بھی شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو رہا ہے تو ان کے دلوں میں کھٹک پیدا ہونے لگی۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ایک خبر نے مدینہ کے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسی خبر جس نے منافقین کو باتیں بنانے کا موقع دے دیا، اور انہوں نے فوراً انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ لیکن کیا واقعی وہ بات سچ تھی جو وہ کہہ رہے تھے، یا یہ صرف ان کے دلوں کی گندگی تھی جو زبان پر آ رہی تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے اس واقعے کا سب سے حساس اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے، اور آگے جو ہونے والا ہے وہ نہ صرف ایک الزام کا جواب ہے بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان واضح فرق بھی دکھاتا ہے۔ مدینہ کی فضا بظاہر پرسکون تھی، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی کچھ کہانیاں اب آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو رہی تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اب مدینہ میں ایک پہچانی جانے والی شخصیت بن چکی تھیں۔ ان کے اخلاق، ان کی سادگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ حسن سلوک سب کے سامنے تھا، لیکن یہی چیز کچھ لوگوں کے دلوں میں چبھنے لگی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک خبر نے جیسے مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ یہ خبر تھی کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہیں، یعنی ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ ایک طرف یہ خبر خوشی کا باعث ہونی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف منافقین کے لیے یہ ایک موقع بن گئی۔ انہوں نے فوراً چہمگوئیاں شروع کر دیں، سرگوشیاں ہونے لگیں اور ایسے جملے کہے جانے لگے جو ایک پاکیزہ خاتون کی عزت پر حملہ تھے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ایک کنیز ہے، ان کا نکاح ظاہر نہیں ہوا، پھر یہ حمل کیسے؟ ان کے دلوں میں جو شک تھا وہ اب زبان پر آ چکا تھا، اور وہ اسے پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن کیا واقعی وہ بات ایسی تھی جیسا وہ پیش کر رہے تھے، یا حقیقت کچھ اور تھی جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے؟ یہی وہ سوال تھا جو اس پورے معاملے کی اصل جڑ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ملک یمین سے تھا، اور اسلام میں یہ ایک واضح اور جائز حیثیت تھی جس میں مالک اور لونڈی کے درمیان تعلق شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، اور اس پر نکاح کی وہ شرط لازم نہیں ہوتی جو آزاد عورت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا معاملہ فرمایا، اور جب وہ امید سے ہوئیں تو یہ ایک فطری اور جائز بات تھی، لیکن منافقین نے جان بوجھ کر اس معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو غصے میں آ کر کوئی سخت رد عمل دیا اور نہ ہی اس پروپیگنڈے کو بڑھنے دیا، بلکہ نہایت حکمت اور صبر کے ساتھ اس صورتحال کو سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک علیحدہ مکان کا انتظام فرمایا تاکہ وہ سکون اور عزت کے ساتھ رہ سکیں، اور یہ بھی ایک پیغام تھا کہ اسلام عورت کی عزت اور اس کے وقار کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ لیکن منافقین پھر بھی باز نہ آئے، وہ اپنی باتوں کو دہراتے رہے، کیونکہ ان کا مقصد سچ کو سمجھنا نہیں بلکہ فساد پھیلانا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے
کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور اگر انسان صبر اور حکمت سے کام نہ لے تو وہ خود بھی ان کی جال میں پھنس سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے شور مچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کردار اور وقت خود ہی گواہی دیتے ہیں، اور وقت نے بھی یہی کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ لمحہ آیا جب سچ پوری طرح واضح ہو گیا، اور وہی لوگ جو باتیں کر رہے تھے خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ سچ کس طرح ظاہر ہوا، اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ہر شک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا؟ یہی وہ مرحلہ ہے جو اس کہانی کو ایک جذباتی اور ایمان افروز انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ وہ خوشی جو کچھ عرصہ پہلے ہر طرف محسوس ہو رہی تھی اب ایک گہرے صبر میں بدل چکی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ وقت یقیناً بہت آزمائش والا تھا۔ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ اپنے بچے کو کھو دیتی ہے، یہ وہی جان سکتی ہے جس نے یہ دکھ سہا ہو۔ لیکن حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ ان کے ایمان کی واضح دلیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے غم کو سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ یہ وہ تعلق تھا جو عزت، ہمدردی اور خالص انسانیت پر قائم تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک باوقار اور محترم شخصیت کے طور پر رہتی رہیں۔ ان کا شمار ان خواتین میں ہونے لگا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب شرف حاصل ہوا، اور جنہوں نے اپنی زندگی صبر، حیا اور خاموش عبادت میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہی میں قیام کیا، اور وہ اپنی سادہ اور پرہیزگار زندگی گزارتی رہیں، یہاں تک کہ خلافت فاروقی کے دور میں ان کا وصال ہوا، اور ان کی نماز جنازہ بھی بڑے احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند تھا اور انہیں کس قدر عزت دی جاتی تھی۔ لیکن اگر ہم اس پوری کہانی کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اس میں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار نسب یا حیثیت نہیں بلکہ تقوی اور کردار ہے۔ ایک باندی بھی اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر سکتی ہے اگر اس کا دل صاف ہو۔ دوسرا سبق یہ کہ معاشرے میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر بات کو سمجھ کر سوچ کر قبول کرے۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل صورتحال کو صبر، حکمت اور نرمی سے حل کیا، اور یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہ زندگی میں خوشی اور غم دونوں آتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اگلی بار جب آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنیں تو صرف ایک واقعہ یاد نہ کریں بلکہ ان کا صبر، ان کی خاموشی اور ان کا وہ مقام یاد کریں جو انہوں نے اپنے کردار سے حاصل کیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایسی کہانیاں نہ صرف علم دیتی ہیں بلکہ دلوں کو بھی نرم کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔